بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، یہ ہمارا قصص بن حصہ اول ہے، اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے جاء اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے۔ وَكَانَ فِي مِصْرَ وَالشَّامِ مَجَاعَةٌ، شام اور مصر میں بھوک مری آئی یا بھوک مری کا دور آیا، زمانہ آیا۔ کما اخبر یوسف، جیسا کہ یوسف علیہ السلام بتلا چکے تھے۔ وسمع اہل الشام وسمع یعقوب، شام والوں نے سنا، یعقوب علیہ السلام نے سنا۔ کیا سنا؟ وہ یہ کہ ان فی مصر رجلا حلیما، مصر میں ایک بہت ہی بردبار شخص ہے۔ ان فی مصر، ان کا جو اسم ہے وہ ہے رجلا رحیما، مصر میں ایک رحیم اور کریم بردبار شخص ہے۔ وَأَنَّ فِي مِصْرَ جَوَّادًا كَرِيمًا، اور مصر میں ایک کریم سخی و فیاض شخص ہے۔ وَهُوَ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور وہ زمین کے خزانے پر ہے، یعنی زمین کے خزانے کا ذمہ دار ہے۔ وَكَانَ النَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ، لوگ اس کے پاس جاتے تھے۔ وَيَأْخُذُونَ الطَّعَامَ، اور وہ لوگ غلہ لیتے تھے۔ الطعام کا معنی کھانا نہیں کر کے غلہ کریں گے، حبوب ان کے معنی غلہ اناج کے آتے ہیں، اور وہ لوگ غلہ اور اناج لیتے تھے۔ وَأَرْسَلَ يَعْقُوبُ أَبْنَاءَهُ إِلَى مِصْرَ، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، ابن جمع ابنا کے لڑکا بیٹا، ابن کی جمع ابنا، اپنے لڑکوں کو، اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا، بالمال، مال لے کر، لیأتوا بالطعام، تاکہ وہ لوگ غلہ اور اناج لائیں۔ وبقي بنیامین عند والدہ، اور بنیامین اپنے والد کے پاس بچے، یا یہ کہ ٹھہرے، باقی رہے۔ لأن یعقوب کان یحبہ، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ہاں کی ضمیر بنیامین کی طرف۔ وما كان يريد ان يبعد عنہ، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس سے دور ہو، کون؟ بنیامین۔ وكان یعقوب یخاف علیہ، یعقوب علیہ السلام اس پر بہت زیادہ خوف کھاتے تھے، اس پر بہت ڈرتے تھے۔ کما، ویسا ہی جیسا کہ کان یخاف علی یوسف، یوسف علیہ السلام متعلق خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے، یعنی کہ وہ بنیامین اس سے غائب نہ ہو جائے، اس متعلق وہ بہت ڈرتے تھے۔ وتوجہ اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ توجہ یتوجہ، توجہ کے معنی متوجہ ہونا، رخ کرنا۔ وہم لا یعرفون، اور وہ نہیں جان پائے کہ انہ اخوہم یوسف، کہ ان کا بھائی یوسف ہے، یعنی اس کے بھائی نہیں جان پائے کہ جو مصر کی زمین کے خزانے کا ذمہ دار ہے وہ انہی کا بھائی یوسف ہے۔ وہم لا یعرفون، اور وہ نہیں جان پائے کہ انہ یوسف، یوسف انہ کی خبر ہے، اسی وجہ سے مرفوع ہے کہ یوسف وہی ہے، الذی کان فی البر، جو کنویں میں تھا، وہم یظنون انہ قد مات، ان کا یہ خیال تھا، ان کا یہ گمان تھا کہ وہ تو مر چکا ہے۔ وکیف لا یموت، اور کیسے نہیں مرے گا، وقد کان فی البئر، جبکہ وہ کنویں میں تھا، کان فی البئر، کنویں میں تھا، وکانت البئر عمیقۃ، اور کنواں گہرا تھا، وکانت البئر فی الغابۃ، اور کنواں جنگل میں تھا، وکانت الغابۃ محشۃ، اور جنگل ڈراؤنا، خوفناک، ہیبتناک تھا۔ محشۃ کے معنی ڈراؤنا، خوفناک، ہیبتناک، دہشتناک، اور جنگل تو ڈراؤنا تھا، خوفناک تھا۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي اللَّيْلِ، اور یہ رات میں تھا، یعنی اس طرح کے حالات رات میں پیش آئے۔ وَكَانَ اللَّيْلُ مُظْلِمًا، اور رات پوری کی پوری تاریک تھی۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور اس کے پاس داخل ہوئے، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے۔ فعرفهم، تو انہوں نے اس کو پہچان لیا۔ کس نے؟ عرف میں ہوا ضمیر، جو عرفہ کا فاعل ہے وہ لوٹ رہی یوسف علیہ السلام کی طرف، اور ہم کی ضمیر بھائیوں کی طرف، اور انہوں نے ان کو پہچان لیا۔ وہم لہ منکرون، جبکہ وہ ان کا انکار کر رہے تھے، یعنی ان کو نہیں پہچان پا رہے تھے۔ کون لوگ؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ۔
انکر ینکر انکار کے میں انکار کرنا. وَكَانُوا مُنْكِرِينَ لِيُوسُفَ وہ لوگ یوسف علیہ السلام کا انکار کر رہے تھے، یعنی پہچاننے یوسف علیہ السلام کو پہچاننے سے انکار کر رہے تھے کہ نہیں وہی اس کا بھائی ہے. لا يعرفونه وہ لوگ اس کو نہیں پہچان پا رہے تھے. ولكن ما انکرهم لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کا انکار نہیں کیا. انکرہ کا فاعل یوسف اور اس کا مفعول ہم. بل عرفهم بلکہ انہیں پہچان لیا. عرف یوسف یوسف علیہ السلام جان گئے کہ ان ہؤلاء یہی وہ لوگ ہیں ہم الذین القوہ فی البئر جنہوں نے اسے کنویں میں ڈالا تھا. وان ہؤلاء یہی وہ لوگ ہیں ہم الذین جنہوں نے کانوا یریدون قتلہ اس کے قتل کا ارادہ کیا تھا. ولکن اللہ حفظہ لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی. ہو کہ ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی. ولیکن یوسف لیکن یوسف علیہ السلام نے لم یقل لہم شیئا ان سے کچھ نہیں کہا. بہت اچھی تعبیر ہے، لم یقل لہم شیئا ان سے کچھ نہیں کہا. ولم یفضحہم اور نہ ہی اس کی فضیحت و رسوائی کی. فضیحہ یفضح فضحن کے معنی فضیحت و رسوائی کرنا، اور نہ ہی ان کو رسوا کیا نہ ہی اس کی فضیحت کی.